نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کا جو پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 3 جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے غور و فکر کیا تھا ان آیات کے اوپر، اور وہ سورہ بقرہ جو سٹارٹ ہوئی ان نشانیوں سے کہ جو متقین ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان رکھتے ہیں، راسخ العقیدہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح بندے ہیں، جن کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دی، 12 مقامات پر دی، اور ان کی جو 6 نشانیاں تھیں متقین کی، ان نشانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کو اوپن اپ کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا یقین، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ معرفت الہی جو ہے ان کو عطا کر دیتے ہیں، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص الخاص بندے جو دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص ترین بندوں میں سے تھے، اور آخرت کے اندر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص ترین بندوں میں سے ہوں گے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر معرفت الہی، فقط کے قرب الہی جس کو ہم کہتے ہیں، اپنا پورا جو ہے وہ نور عطا کر کے اپنا ڈکلیئرڈ خلیفہ دنیا کے اندر بھی بنایا، اور اسی طریقے سے انہی ہستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا کہ آخرت کے دن بھی یہ میرے خاص بندوں میں ہوں گے۔ اس شخص کا نام، ان ہستی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آج کے جو لوگ ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کو ایز اے ریفرنس بنا کر آج کے دور کے اندر، آج کے وقت کے مطابق اس کو ریلیونٹ کر کے قرآن کریم جو کہ زندہ آیات ہیں اس کانٹیکس کو اوپن کیا، ان حالات کو اوپن کیا، اور اس طریقے سے اوپن کیا کہ قرآن کریم فقط ایک تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ انسان کا تذکرہ ہے، اور یہ انسان کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمیں سورہ بقرہ میں بتایا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک گرینڈ یونیورس کا ایک نظام بنایا تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنس دی، جو سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ کام کیا، وہ یہ کیا کہ اپنا ایک خلیفہ جو ہے وہ اس کو بنایا، تمام مخلوقات کو جو ہے اس خلیفہ کے ایک طرح سے تابع کر دیا، یا آپ یہ کہیں کہ تمام کی تمام جو مخلوقات ہیں وہ فقط اس خلیفہ ہی کے لیے کام کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ جس کو بنایا، اور جس کے اوپر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو یہ حکم دیا جو کہ در حقیقت آگ سے بنا تھا، جس کے اوپر اسے تکبر بھی اسی چیز کے اوپر کیا، اس کی انا بھی اسی چیز کے اوپر غالب اس کے اوپر آئی کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، تو میں اس شخص کو جو کہ فقط مٹی سے بنا ہے اس کو میں سجدہ کیوں کروں، جس کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی بارگاہ سے اس کو ایک طرح سے برآمدہ درگاہ ہو گیا اور شیطان بنا۔ اب جو چیز ہمیں ان آیات کی اوپر غور و فکر کر کے سمجھنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحتوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے، کہ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان کو زندہ سمجھ کر ان کو اپنے اوپر جو ہے وہ پورا آپ یہ کہیں کہ ایز اے کانسٹیٹیوشن اپنے اوپر جو ہے وہ ان کو عمل درآمد کر لیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی روح سے یہ کہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، جو کہ شیطان کی پوجا کریں گے، شیطان کی پرستش کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کریں گے۔ اب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب لا ریب کے اندر 3 ڈفرنٹ گروہوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا۔ پہلے متقین جن کی 6 نشانیاں ہیں کہ وہ پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کو مانتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کی دماغ کے اوپر، ان کے دل کے اوپر، اب یہ کہیں کہ ان کا شعور جو کہ ان کی در حقیقت عقل ہے، عقل، اور ان کی عقل کے اوپر، ان کے شعور کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ان کو فیصلہ کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو در حقیقت جو ایک ول دے دی ہے کہ آپ خود سے جو ہے وہ مجھے مان لو یا میرا انکار کر دو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ یا تم میرے احکامات پر چلو یا تم شیطان کی پوجا کرو، آپ کی اپنی چوائس ہوگی۔ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو متقین میں جو پہلی نشانی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مان لینا، وحدہ لا شریک کا پورے دل و جان سے۔ دل و جان سے مراد کیا ہے کہ شعور، آپ کی عقل، آپ کا دماغ، آپ انسان کا دل، اس کی زبان،
ہر چیز جو ہے وہ اس کا ظاہر اور باطن ایک چیز سی گواہی دے، اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور وہ کیا تھی کہ وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو رہے تھے، اور جب ان کا نفس اور شیطان ان کو بہکاتا تھا تو فوراً کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے مدد جو ہے وہ مانگا کرتے تھے۔ تو اب اس کو ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح بندے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کیا، جب وحدہ لا شریک کہا، جب لا الہ الا اللہ کہا، تو پھر اس کا کس طریقے سے پرچار کیا، اپنی زبان سے اس کا پرچار کیا، اپنے دل سے اس کا اقرار کیا، اپنے دماغ کے اوپر جو ہے وہ شریعت کو نافذ و غالب کیا، اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ شریعت کو نافذ کر کے دکھایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ بن کے انہوں نے پوری کی پوری دنیا اور جتنے لوگ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اتنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اور یہ وہ سلسلہ جو شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کیا اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ و برتر بندے بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک خاص ہستی بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر دونوں کے مرتبے کے اوپر فائز بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد خاتم النبیین مینس کی مہر نبوت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ختم کیا، اور پھر جو ان کے اوپر کتاب اتاری جو کہ کتاب لا ریب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب لا ریب جو ہے اس کی پروٹیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی، جو کہ قیامت تک جو ہے وہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس سے ہدایت کا طلبگار ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متقین بندوں میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری دن مینس کے آخرت کے دن کو مانتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کے دل میں نفاق نہیں ہے بلکہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو مانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام الہامی کتابوں کو مانتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ماننے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نماز کو معاشرے کے اوپر قائم کرتا ہے، پہلے خود اور پھر دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے حکم کے مطابق کیا کرتا ہے، اسی کو دیتا ہے پورے دل کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے انفاق کے معاملے کے ساتھ، اور اس کے اندر نفاق نہیں ہوتا، مطلب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے، نہ وہ مال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ وہ اولاد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ وہ اپنی بیوی بچوں سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ وہ سونا چاندی سے، نہ وہ زمین سے، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، وہ زمین کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام نافذ کرتا ہے، وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ انصاف کو قائم کرتا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح بندوں نے کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان سے خوش ہوتے ہیں تو جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ دیکھیں تو جو ان کی بات تھی انہوں نے پورے کے پورے آپ دیکھیں یقین کے ساتھ بتایا کہ میرا رب تو وہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر کچھ چیزیں اور پھر اس کے بعد کچھ احادیث کا آپ مطالعہ کریں تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو وہ مومن بندے، وہ خاص بندے، وہ صالح بندے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست کا جب مکالمہ نمرود سے ہو رہا ہے تو اس مکالمے میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر اس نے کہا کہ لو جی میں بھی مار دیتا ہوں، اس نے بھی بندے کو مار دیا، اب ایک بندے کو جو ہے وہ سزائے موت کا فیصلہ دے کے پھر اسے واپس بھی لے لیا، دیکھو میں نے ایک بندہ زندہ بھی کر دیا، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، مگر میرے رب تو وہ ہے کہ جو روح کو داخل کرتا ہے، تم اگر کیا روح کو داخل کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کیا تمہارے رب نے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے؟ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب بندے جو تھے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کر دکھایا اور انہوں نے پریکٹیکلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا، اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیات سچی ہیں تو پھر یہ واقعہ سچا ہے، اور اگر ہم اس واقعے کو سچا مانیں گے تو پھر ہی ہم اس قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، پھر ہم ان تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں، پھر ہم تمام الہامی کتابوں کے ماننے والے ہیں، اور پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متقین بندے ہیں، پھر ہی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات ہیں یہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہوں گی، ادروائز انہی آیات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں گمراہ کر کے دوسرا طبقہ فقط جو کفر والا طبقہ ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے اوپر کیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، جو مہریں ہیں وہ لگا دی ہیں، کس چیز کی؟ فسق کی مہریں ان کے اوپر لگ چکی ہیں، نفاق کی مہریں ان کے اوپر لگ چکی ہیں، اور ان کے اوپر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی انکار کرنے والی جو مہریں ہیں وہ ان کے اوپر لگ چکی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ گونگے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اندھے ہیں،
ان کے دل جو ہیں وہ سننے سے قاصر ہیں، ان کے دلوں کی آنکھ جو ہے وہ دیکھنے سے قاصر ہے، ان کے کان جو ہیں وہ حق سننے سے قاصر ہیں، ان کی آنکھ جو ہے وہ حق دیکھنے سے قاصر ہے، فقط کہ کیا ہے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی محبتوں کی مہریں لگا دی ہیں، ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال کی محبتوں کی جو ہے ان کی مہریں لگا دی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر ضد کی جو ہے مہریں لگا دی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور ان کو عطا ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ گناہ کرتے 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 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو گمراہی کا راستے کی طرف وہ چلتے ہیں، تو کچھ جو ہیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کے کفر، اللہ تعالیٰ ان کو کفر کی طرف پلٹا دیتا ہے، اور کچھ جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، شرک کی جو ہے غلاظت کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کی طرف ہم دیکھیں جن کا تذکرہ، جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں، تو عیسائی جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی گمراہی اور ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ان کو کیا کیا کہ شرک کی غلاظت کی طرف پلٹا دیا۔ اور دوسری اگر ہم قوم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اوبویسلی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی قوم جو ہے وہ وہی اسی کنٹینیوشن تھی، وہ کس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہے اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی احکامات کا انکار کرتے 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 کیا ہوا کہ کفر جو ہے وہ اس کی طرف پلٹی، اور یہ دونوں گروہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی طرف اکٹھے کر دیے، اور وہ کیا ہیں کہ سب کے سب جو ہیں وہ کیا ہیں، کافر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا گروہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوپن کیا وہ ہے منافقین، اور پھر منافقوں کی نشانی بتا دی، اور ان کے بارے میں کیا کہا، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، اب دیکھیں تو نشانیاں منافقین کی، یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں، یہ امانت میں خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب وعدہ خلافی کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا وعدہ کر کے اس میں پھر خیانت کر دیتے ہیں۔ یہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ کسی کا مال، کسی کی امانت جو اس کے اندر خیانت کر دیتے ہیں۔ ان کی زبانیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی زبانوں سے کیا ہے کہ گالم گفتار جو ہے وہ ان کی زبانوں سے نکلنے والی ہوگی، عام وہ گالم گفتار کیا کریں گے، فقط ان کے دل جو ہے، ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور کی جو حلاوت ہے، جو ایمان کی حلاوت ہے، وہ عطا ہی نہیں کی ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تین گروہ ہیں، اور اس میں سے ایک گروہ، یہ وہ گروہ جو کہ متقین ہیں، جو کس کو فالو جنہوں نے کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جو ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ دیکھیں تو پے در پے جو انبیاء اور پیغمبروں کو اس کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کو پھر جا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ختم کیا، تو ان کے ماننے والے ہیں، ان پر چلنے والے ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خاص بندے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس قرآن کریم کے اندر کیا، اور اسی طریقے سے کرتے کرتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس پورے قرآن کریم کو، اس ایک ایک آیت کو اتارا ان کے اوپر۔ اور اب ہم چلتے ہیں کہ متقین کی نشانیوں میں جو ہم نے بات کی، پانچویں نشانی کیا تھی کہ مثال ان لوگوں کو جو خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اب رکوع نمبر 4 کے اندر جس چیز کو شروع کر رہے ہیں متقین کی نشانیوں کے بارے میں، جو کہ ہے آیت نمبر 261، تو آج ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ رکوع نمبر 4 کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کریں گے کہ مثال ان لوگوں کو جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ اگے جس سے 7 بالیاں خوشے، ہر ایک بالی خوشے میں ہوں 100 دانے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑھا دیتا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ جسے وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر ایک مثال دے دی ہے کہ اس میں آپ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ڈراتا ہے کس چیز سے، کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں مال نکالو گے تو کیا ہو جائے گا، مفلسی کا خوف تم پر طاری ہو جائے گا، تم کہیں مفلس ہو جاؤ گے، تمہارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت ہی بار ایک مثال جو ہے وہ ہمیں دی ہے، اور اس کو لنک کی ہے کھیتی سے۔ کسان کیا کرتا ہے، بیج کو بوتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، اپنے اعمال کو بوتا ہے۔ تو ہم جس چیز کو ہم جو بوئیں گے ہم نے وہی کاٹنا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ ان آیات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو جو اچھے اچھے اعمال بو رہا ہے وہ اچھے اچھے اعمال جو ہے اسی کی کاشت کرے گا۔ اب ایک مالی ہے، اب مالی سے مراد کیا ہے کہ انسان ہے، وہ منافقت کے بیج بو رہا ہے، وہ حسد کے بیج بو رہا ہے، وہ بدخوئیوں کے بیج بو رہا ہے، وہ مال کی محبت کے اندر جو ہے وہ ظلم و زیادتی اور بربریت اور تباہی کے بیج بو رہا ہے، تو وہ کیا جو ہے وہ کاٹے گا؟ جو چیز انسان نے بونی ہے وہی کاٹنی ہے۔ ویر ایز ایک شخص جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں اپنے مال میں سے کیا کرتا ہے، اب مال سے مراد کیا ہے کہ اس میں خرچ کرتے ہیں ہر وہ چیز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو علم عطا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وہ علم جو ہے اس کو بانٹ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو
حکمت عطا کرتا ہے وہ حکمت کو بانٹتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو رزق کی فراوانی کرتا ہے، وہ رزق کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر بانٹ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو بھی نعمت عطا کرتا ہے وہ نعمت کو اس کے ہی لوگوں کے اندر اس کو بانٹ دیتے ہیں. ویرز جو منافق اور فاسق اور کافر ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے، سنبھال کر رکھتا ہے، وہ گن کر رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے اپنی نفس کی پوجا کرنے کے چکر میں. تو یہ وہ ڈفرینسیشن ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کھل کر دیتے ہیں. تو ایک طرف تو کیا ہے کہ بیج، اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سائنٹیفک چیز بڑی اچھی جو ہے وہ چھپا کے رکھی ہے کہ یہ اب ایک مالی کا کام یہ بھی ہے کہ وہ بیج سے جتنا چاہے اس سے جو ہے وہ جتنا اچھی وہ کاشتکاری کرے گا، جتنا زیادہ وہ نگہداشت جو ہے وہ بیج کی کرے گا، اتنا ہی وہ خوبصورت جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ لے سکتا ہے، اتنی زیادہ وہ کاشت بھی لے سکتا ہے. ایک تو یہ چیز اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو غور و فکر کرنے والی نشانیاں اس میں یہ ہیں. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ 7 بالیاں، اب گوشہ ایک بیج ہے اس کے 7 حصے. اب یہ کچھ حصے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کو دنیا میں عطا کر دیں گے، اس کے رزق کو بڑھا کر، اس کے رزق کو کشادہ کر کے، اس کو بے انتہا چیزوں سے بچا کر. اور کچھ حصے ایسے ہیں جس میں اس کو کیا کریں گے کہ آخرت میں اس کو فائدہ دیں گے. اب ایک شخص ہے جو صدقات دے رہا ہے، اس کو اللہ سبحانہ صدقہ آپ دیکھیں بلاؤں سے انسان کو ٹال دے گا، آفات سے ٹال دے گا، بلیات سے ٹال دے گا. پھر وہ شخص جو ہے وہ صدقات کے ساتھ ساتھ پھر خیرات کرتا ہے. خیرات کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اس کو رزق بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کا رزق بڑھاتے ہیں. پھر اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو صدقات خیرات کے ساتھ ساتھ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالصاً کیا ہے اور رضائے الہی پھر اور مال جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے پاس اب ان کے مطابق آپ دیکھیں تو اگر ان کے پاس کیا تھا، ان کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دینے کی جو پوزیشننگ تھی وہ کیا تھی کہ اگر ان کے پاس 10,000 دینار ہیں، یا فرض کریں کہ ان کے پاس جو ہیں وہ 10,000 سونے کے سکے ہیں لیٹ سپوز، تو وہ 10,000 میں سے 5,000 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ 50% دیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ان کی مثالیں ایسی ہیں کہ انہوں نے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کر دیا، جس میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے اس مال کو استعمال کیا. پھر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کنویں خرید کے اس مال کو استعمال کیا، زمینوں کو خرید کے پھر جو ہے مسلمانوں کو وقف کر دیا. تو ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں اپنے مومن بندے کو، اپنے متقین لوگوں کو، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واپس کر دیتے ہیں. کس چیز سے؟ شکر کر کے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کافر اور منافق تو وہ اس کے اوپر تکبر کرتے ہیں، اور یہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، میں نے ایسے کمایا، میں نے ویسے کمایا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب جو ہیں اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اپنے اوپر دنیا میں بھی پھر برداشت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ جہنم میں بھی وہ عذاب جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہا ہے. اور پھر اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک بالی، اب 7 بالی ہیں، 7 دانے ہیں، تو ہر بالی میں کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ اس کے پھر 100 دانے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عطا کر دے گا، اتنا نواز دے گا دنیا اور آخرت کے اندر کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہم اس مال کو کیا در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. تو انما الاعمال بالنیات، تو اس کا سارا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ نیت کے اوپر ہے کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکالتے ہیں، اس کی مخلوق کے اوپر جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے علم کو بانٹتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بھی چیز اپنے اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے، آپ اخلاق ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ایک اچھا اخلاق دے دی ہے ایز اے نعمت، آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کو بانٹیں، تو اس کے رسپانس میں پھر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس حد تک نواز دیتے ہیں کہ جس کا کسی قسم کا انسان جو ہے وہ کیا ہے کہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس بیج میں سے کیا کچھ نکلتا ہے. مطلب یہ کہ وہ اس بیج کو آپ یہ دیکھ لیں کہ کاشتکاری اس کی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اب اس کو آپ ایک مثال لے لیں کہ ایک مومن جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ ایک خوبصورت ترین، آپ اس کو یہ کہیں کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو اس کو جس چیز سے تشبیہ دی ہے وہ کس چیز سے دی ہے؟ ایک شجر سے، درخت سے. اب درخت کے اندر کیا ہے کہ جو مومن ہے اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ ایک منافق کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، ایک کس کی مثال دی ہے؟ مومن کی، کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مضبوط طریقے سے وہ کس میں ہیں؟ زمین کے اندر ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ سارے کے سارے آسمانوں سے جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. تو یہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے جو ہے وہ بھی دیکھا،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح بندے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا کے ساتھ ساتھ آسمانوں کا علم جو ہے وہ کھول دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، مطلب یہ معجزہ تھا ان کا کہ ان کے اوپر یہ چیز کھول دی گئی تھی، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک کس طریقے سے جو ہے روح آسمان کی طرف اور جو جسم کے ساری کی ساری چیزیں وہ کس طریقے سے چیزیں کھا رہی ہیں۔ مطلب ایک فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس کی موت پانی کے اندر ہوئی ہے، وہ پانی کے اندر گل سڑ جائے گا۔ ایک شخص ہے، اس کو زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا، تو اس کو وہاں کے آپ دیکھیں تو وہ کس طرح کے کیڑے وہ سب چیزیں کھا جائیں گی۔ مگر اب یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے صالح بندے ہیں، اس کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ مگر وہ جو چیز سمجھنا چاہتے تھے وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر یہ دوبارہ سب کچھ کیسے اکٹھے ہو جائیں گے، آپ یہ روح کیسے ملے گی؟ تو وہ آپ دیکھیں تو پھر وہ روح کا اور جسم کا جو ملاپ تھا وہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروایا، اور اپنے صالح بندے کے اوپر اس پورے علم کو کھول کے ان کو اس چیز کا مشاہدہ کرایا کہ اصل میں یہ چیز ایسے ہوگی۔ تو ایسا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، اور اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو مانتے ہیں کہ یہی حق اور سچ ہے، تو پھر ہم نے یہ ماننا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ سچا ہے، نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ جی یہ خواب تھا، یہ جو ہے وہ ایک میٹافوریکل چیز تھی، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق۔ یہ پھر سارے کے سارے دیکھیں تو یہ فاسق لوگوں کی باتیں ہیں، یہ منافق لوگوں کی سوچیں ہیں، یہ وہ جو آج کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملحد اور جو ایتھیسٹ ہیں یہ ان کے بلیف ہیں۔ مومن بندہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے اوپر پورا ایمان لے آتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو راضی کر دیتے ہیں اپنی رضا میں، اور پھر اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور بنانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہر بات کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات جو ہے وہ حق اور سچ لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر اس کو آپ اس کو یہ کہیں کہ پراپر طریقے سے، مطلب کہ صحیح طریقے سے وہ اس بات کا ایک پراپر جو ایک ہدایت کا پہلو ہے وہ اس کے اوپر اجاگر یا اس کے اوپر اوپن اپ کر دیتے ہیں جب وہ غور و فکر کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، پھر خرچ کیے اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اب میں نے یہ مثال دی کہ ایک شخص جو ہے اس کی ایک مومن جو ہے اس کی مثال ایک شجر کی سی ہے۔ اب اسی کو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کس میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، اور پھر نہ ہی کسی قسم کا کوئی احسان جتلاتے ہیں، مطلب نہ ہی کسی کو دکھ دیتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کا احسان جتلاتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں، نہ ہی اس کو جو ہے واویلا کرتے ہیں، نہ ہی اس شخص کی زندگی کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر دیا اس کو صرف اور صرف خالصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ سب کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی ریاکاری کا معاملہ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز کا حساب اس کے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک چیز کا اس کو پتہ ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز تم رضائے الہی کر دو اور اس کا جواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ دے۔ تو اب مومن جو شجر کی مثال میں نے پہلے دی ہوں، اس کو اس آیت کے اندر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ مومن جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں ہر طرف اور جڑیں جو ہیں اس کی پھیلی ہوئی ہیں، کس طرف مضبوط طریقے سے جو ہے اس کا کنیکشن ہے زمین کے اندر، اور پھر وہ سارے آسمانوں سے وہ کنیکٹڈ ہے۔ مطلب وہ ایک چیز کہ دنیا کے اندر بھی ان کا کنیکشن ہے، جس کو کہ مومن کی فراست جو ہے اس سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹڈ ہے۔ اور یہ جو آیات ہیں جو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہیں، ان آیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ان زندہ آیات کو، اگر اس کا دل زندہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے، تو پھر قرآن کریم کا یہ جو ایک نوری کنیکشن ہے، ایک روحانی کنیکشن ہے، اس شخص کے دل کی جو ایک نوری کنیکشن ہے اس سے آپس میں کنیکٹ ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ میں ان آیات کو مومن کے دل کے اوپر لکھا کی مانند، مطلب لکھا کرتا ہوں مینس القاء کرتا ہوں، اتار دیتا ہوں، پھر وہ اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے کہ کچھ جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو منافق ہیں، انہی آیات سے پھر میں ان کو گمراہ بھی کر دیتا ہوں، تو ہدایت بھی تعالیٰ حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ منافقین جو ہیں وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ بھی کرتے ہیں انہی آیات سے۔ مگر جو مومن ہے وہ کیا ہے، وہ ایک رحمت کی مانند ہے، اس کے پاس علم ہے تو وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ علم کو بانٹتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ مال ہے، وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک درخت کی مانند، جیسے دیکھیں نا ایک درخت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخت تو کیا دیے، درخت اگر سیب کا ہے تو وہ سیب بانٹ رہا ہے، فائدہ اس کو کیا اس میں ایڈوانٹیج ہے۔ تو مومن بھی بیسیکلی جو اس کی صفت ہے وہ کیا ہے
کہ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ جو ہیں وہ تمام جو ہیں وہ کیا ہیں، عالمین کے لیے ایک رحمت ہے۔ تو جو مومن بندہ ہے وہ ان کی اطاعت کرتا ہوا کیا ہے کہ ایک شجر کی مانند ہے، اور جو آپ دیکھیں تو وہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا نہ اس کے پیچھے احسان جتلاتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ ریاکاری کا معاملہ کرتے ہیں، نہ حاسد ہوتے ہیں، نہ جو ہیں وہ حرص کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں کرتے ہیں، اپنی ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پیش کرتے ہیں۔ تو جو وہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دی ہے، جب جان اللہ نے دی، اس کو اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان اور اپنا مال، کس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اور اس کے عوض خرید لیتے ہیں جنت الفردوس۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ نفاق کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بڑا اچھا ٹیسٹ ہے، آپ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مال دیا، آپ کے بینک میں پیسہ ہے، آپ کے پاس سونا ہے اور بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، اور آپ جو ہے آپ کو توفیق ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی نیک کام کر سکیں۔ تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک شخص ہے جو مشکل میں ہے، آپ اس کی مشکل حل کر سکتے ہیں، مگر آپ اس کی مشکل حل نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین جو ہے اس کے اوپر آپ اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس کے اوپر آپ کوئی احسان کا معاملہ نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آپ کوئی کام، اس کی خوشنودی کے لیے آپ کوئی کام، سب کچھ ہے، مگر وہ مال آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک فتنے کا باعث ہے، ایک آزمائش کا باعث ہے، ایک عذاب کا باعث ہے، مگر وہ کیا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نہیں نکالتے۔ وہ اپنی بچوں کے لیے جمع کرنا، لمبی لمبی پلاننگز کرنا، بے انتہا جمع کر کے رکھنا۔ قرآن کریم جو ہے وہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ پورا ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے ختم کرنا ہے۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے دکھ پہنچانا ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ بڑا ہی بردبار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو نکالا اس یقین کے اوپر کہ ان سب کا سب اجر ان کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کو اتارا، اور اتار کر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ اوپن اپ کر دیا ان آیات کی روشنی میں۔ اور وہ لوگ اب کیا ہیں کہ جو اچھی بات ہے، اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اچھی بات کرنا بھی تو صدقہ ہے۔ اب اچھی بات کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی ایک صدقہ ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو جب تک کہ مومن کا دل، زبان اور اس کا دماغ ایک نہیں ہو جاتے، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ جو زبان سے کہہ رہا ہے، اس کے دل میں وہ چیز ہے، اس کے شعور میں وہ چیز ہے، اس کا دل جو ہے فطرت سلیم، آپ دیکھیں کہ اس کا دل کیا ہے کہ وہ قلب سلیم کی گواہی دے رہا ہے، اس کا شعور جو ہے فطرت سلیم کی گواہی دے رہا ہے، اور اس کا دل، اس کا جو پورا کا پورا اس کی جو باڈی ہے، جسم جو ہے وہ فطرت کے اوپر چل رہا ہے۔ اور فطرت ہے ہی یہ کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون کو ماننے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کا انکار کرنے والے ہیں وہ فطرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس میں کیا ہے کہ اچھی بات کرنا، درگزر کرنا، اور پھر کیا ہے جس کے پیچھے اب ایک آپ اچھا کام کریں اور اس کے ساتھ پھر کسی کو دکھ بھی پہنچا دیں، مطلب کسی کی مالی مدد کریں، پھر اس کی زندگی بھی عذاب بنا دیں، پھر اس کو جو ہے وہ دنیا کو گا کے بھی بتائیں، تو ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ آپ ایسا صدقہ نہ کریں۔ وہ صدقہ کریں جو آپ خالصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں کریں۔ میں ایک اپنی مطلب شہادت بھی اس طرح سے قبول نہیں ہے کہ میں، کیونکہ جی میں ایک طاقتور آدمی ہوں اور میں جو ہوں وہ ایک بہت ہی زیادہ مضبوط آدمی ہوں اور میرا جسم بڑا مضبوط ہے اور اس لیے میں جو ہے یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، یہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کہ جی میرا نام بلند ہو جائے اور میرا نام بڑا جو ہے وہ لوگ میری جو ہے وہ تعریف کریں، اور جو ہے وہ جگہ جگہ پہ میرا تذکرہ ہو، میرا ذکر ہو، میں بڑا خاص آدمی ہوں، میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں بڑا غنی آدمی ہوں، تو اس طرح کا صدقہ بھی قبول نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں کریں گے۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کے حال سے واقف ہے، تو جو کچھ بھی ہم کریں، جتنا بھی کریں، کم کریں، زیادہ کریں، خالصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ ایک شخص، اکثر آپ گھروں کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم دعوتوں کے اندر کھانا بناتے ہیں لوگوں کے لیے، ایک جو ہے وہ عورت ہے وہ کھانا بنا رہی ہے، وہ اپنے میاں کے لیے بناتی ہے، بچوں کے لیے بناتی ہے، جس کا حلقہ ابواب زیادہ ہے وہ پھر اپنے آپ یہ کہیں کہ دیور کے لیے بنا رہی ہے، ساس کے لیے بنا رہی ہے، سسر کے لیے بنا رہی ہے، دعوتوں کے معاملات ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے آپ رضائے الہی کر دیں، یہ سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گا، اور یہی اپنی تعریفوں کے لیے کروا لیں تو یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کر دیا کہ صرف اچھی بات کرنا ہی بہت بڑا صدقہ ہے، کسی کی دل آزاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ وہ
دو کمپیریٹیو آپ کہہ سکتے ہیں فیکٹرز ہیں جس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کو کیا کرنا ہے، گیج کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جو مالی آپ دیکھیں جو اپنی باغبانی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو جو زمین کے اندر بیج بوتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے کسان، تو انسان کی یہی مثال ہے۔ آپ دیکھیں تو ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے مثال دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ایک جنرلائز پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اب جو ایمان لائے ہو، اب کچھ ہوئے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کلمہ پڑھ لیے مگر ایمان نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر، نفاق کا معاملہ ہے، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد لوگوں کو کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ناانصافی قائم کرنے والے ہیں، ناانصاف ہیں، رشوت خور ہیں، رشوت دینے اور لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ کلمہ تو پڑھ لیا مگر کیا ایمان جو ہے ان کا اس چیز کو آئیڈیا نہیں، اور ایمان جب دل میں داخل ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں ہو سکتا کسی بھی حوالے سے۔ تو مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان رکھ کر اور اذیت کے ساتھ۔ اب کسی کے ساتھ اچھائی کر دی ہے تو پھر ضائع نہ کرو۔ اب وہ یہ کہ جو نیکی، اب کیا ہے کہ جو احسان کو کیا کرے، اب ایک شخص احسان کر رہا ہے اور پھر اس کو جتلا رہا ہے، تو وہ جو نیکی اس نے کی ہے وہ ضائع ہو گئی، وہ الٹ کیا ہوگا کہ اور وہ جو نیکی کی تھی وہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو ایسی نیکی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایک کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ریاکاری کا معاملہ، دیکھیں کہ ریاکاری کو جو ہے وہ شرک کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کام میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا تھا، وہ میں نے اب کیا کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنی ذات کو میں نے ساتھ ملا دی ہے، کہ اب اللہ کی تعریف نہیں، الحمدللہ رب العالمین نہیں ہونی چاہیے، اب میری ذات کی تعریف ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جگہ۔ تو یہ جو تعریف کروانے کا شوق ہے، اور یہ جو انسان کے اندر جو نفسانی انسان کی خواہشات ہیں، اس سے انسان دیکھیں کہ انسان ریاکاری کروا کے کس طریقے سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ منع فرمایا ہے کہ ایک تو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، پھر لوگوں کو اذیت نہ دو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ مطلب یہ میں بات کر ہی چکا ہوں کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ یہ دنیا کا طالب ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ایک مثال دی ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کی مثال ایسے کہ جیسے کہ ایک کتے کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نکالتا ہے۔ تو آپ نے یہ چیز اس کو سمجھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ وہ شخص جو اپنے مال کے دکھاوے کے لیے لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے روئے زمین کے اوپر اس مخلوق کو اتارا ہے کہ اس سے سبق حاصل کرو، تم پھر ایسے ہو جاتے ہو، پھر تم حسد کرو گے، پھر تم دکھاوے کے لیے جو کچھ کر رہے ہوگے، تمہاری زندگی ساری کی ساری جو ہے وہ اس جو ایک مخلوق بنائی ہے اس سے سبق حاصل کرو، اس جیسے نہ ہو۔ مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی مثال ایک شجر کی سی ہے۔ تو شجر کو آپ ایک کتے کے ساتھ جب کمپیئر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اور ایک نفاق جس کے دل میں ہے، ایک حاسد آدمی جو ہے، اور جو ایک حرص کرنے والا شخص ہے اور اپنی مال کو کھینچنے کے لیے وہ جو ساری چیزیں ہیں، تو پورا ایک کمپیریزن آپ کے پاس آ جائے گا کہ دکھاوے والا جو شخص ہے وہ اس کی مثال کیا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنے والا ہے اس کی مثال کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور پھر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر یقین نہیں رکھتا، پھر وہ بڑھ کے مارے گا، بڑی بڑی باتیں لگائی بجائی کرے گا۔ لگائی بجائی کیا ہے، اس کو دے کے پھر لوگوں کو بتائے گا، بے چینی ہوگی اس کو، پھر اس کی غیبت کرے گا اور عذاب اپنے سر پہ لے گا۔ در حقیقت وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت میں یہاں پر ہوں، ہماری ریکارڈنگ ٹیم موجود ہے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ میرا یقین نہیں ہے تو پھر وہ یہی ہے کہ میں پھر ہر وہ چیز ایسی کروں گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال کیا دیتے ہیں، تو اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے اپنا کام سارا کا سارا، اس کی مثال کیا، چکنا پتھر۔ چکنا پتھر کی جس کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، مطلب ایک پتھر ہے، پتھر کے اوپر مٹی ہے، جیسے ایک پھسلن مٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی ہے، اور پھر کیا ہے، جس پر کچھ مٹی ہو، پھر زور کی بارش ہو، اس کے اوپر بارش برسے، سو وہ اسے بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگ کچھ پا نہ سکیں گے اپنی کمائی سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، فقط کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک پتھر ہے، چکنا پتھر، اس کے اوپر مٹی ہے۔ تو یہ جتنا نیکیاں اکٹھی کرتے جا رہے ہیں، کیا ہوگا، اس کے اوپر ایک زوردار بارش ہوگی، ساری کی ساری نیکیاں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تو ایسی نیکیوں سے بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم ایسی نیکیاں نہ کرو جس سے تم لوگوں کو تکلیف دو، لوگوں کو اذیت دو، جس میں لوگوں کے ساتھ تم کیا کرو،
عزت نفس جو ہے ان کی مجروح کرو۔ تو ان آیات کی روشنی میں جو ہم اب تک سمجھے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مومن جو ہے وہ ایک شجر کی مانند ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشن کی مانند ہے۔ آپ ایک پودا لگاتے ہیں، وہ پودا جب تک چل رہا ہے، اچھا کام چل رہا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کی اعمال نامے کے اندر وہ لکھا جا رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا طالب تھا، اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جب تک کہ وہ کام جو انہوں نے مشترکہ شروع کیے تھے وہ چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے۔ اس طریقے سے جو شخص اپنی جان، اپنی مال کو فی سبیل اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیتا ہے، اس کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بے انتہا اجر دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ وہ شخص اپنے خاندان پہ اگر پیسہ لگاتا ہے اسی سوچ کے ساتھ، وہ شخص جو ہے پھر وہ کفالت کرتا ہے کچھ خاندانوں کی، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یتیم اور مسکین جو ہیں ان کے لیے جو کام کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس طریقے سے مخلوق الہی جو ہیں ان کے جو وہ کام کر رہا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اسلام کی تبلیغ کے کام ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم مبلغین ہیں، اس طریقے سے مجاہدین ہیں، اگر ان کے لیے کوئی ذرائع جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور پاسبل کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہ شامل ہیں۔ اسلامی حکومت اگر کوئی ہے اس کو اگر ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہ سب شامل ہیں۔ تو یہ سب کے سب نیک اعمال ہیں، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ ہاں ضائع کس چیز کی ہوگی؟ جس کو کر کے ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح کر دیں، جسے کرنے سے ہم کیا کریں کہ لوگوں کے اوپر احسان جتلانے کی کوشش کریں، جس کو کرنا جو ہے اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ دکھاوے جو ہے وہ دکھاوے کا کام ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو باطل سخی لوگ ہیں یہ سخت ترین جو ہیں وہ ناپسند ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو باطل سخی لوگ ہیں ان کو پسند نہیں کرتے۔ باطل سخی سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ جو گمراہ لوگ ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو دکھلاوے کی نیت سے جو ہے وہ نیک کام کرتے ہیں، ایسے وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہوں گے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا میں، اب کیا ہے کہ اپنا مال دینے کے بعد، اب اس کے برعکس کون سے لوگ ہیں؟ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر تلاش کرتے ہیں، اور اپنی نفوس کی پختگی سے ایک گھنے باغ کی مانند ہیں جو بلند اور اعلیٰ درجے کی زمین پر ہو، جب اس پر زور کی بارش پڑے تو وہ دگنا پھل لے آئے، پھر اگر نہ بھی زور کی بارش ہو، ہلکی پھوار بھی کافی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم ایک نے پہلے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے اندر جو منافق کی مثال ہے وہ کیا ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ بالکل اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ عالم لاہوت، جو مطلب اولیاء کرام جو ہیں وہ عالم لاہوت اور عالم ناسوت کی جو بات کرتے ہیں کہ دنیا اور عالم لاہوت، جس کو وطن اصلی بھی کہا جاتا ہے، کہ ساتوں آسمانوں سے آپ کنیکشن کر لیں، تو اس کا جو ہے وہ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہوتا۔ اور جو نیکیاں وہ کر بھی رہا ہے وہ نہ آگے جا رہی ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک وہ پہنچ رہی ہیں، نہ وہ رضا اس تک پہنچ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو نہیں چاہیے صدقات سارے کے سارے، تھوڑی کہ ہم اللہ کی ذات کو کھلاتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ ہمیں کھلاتا ہے، اسی نے مال دیا ہے، اسی نے یہ سانسیں دی ہیں، اسی نے زندگی دی، اسی نے موت دی، سب کچھ اسی نے دیا۔ تو ہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال کے دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے یہ سارے نیک کام کرتے ہیں، مطلب انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ، علم بانٹنا، عقل کو بانٹنا، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دی، مال کو بانٹنا، اخلاق اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا، پھر کسی کی مشکل کو آسان کر دینا، پھر اس کے دین کے لیے کام کرنا، پھر اس کے بعد ہر وہ چیز جو اچھی ہے، مطلب انفاق فی سبیل اللہ، نیکیوں کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، نیکیوں کے معاملے میں آگے لے جانا، سبقت لے جانا، یہ سب کچھ اگر وہ اللہ کی راہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی پھر کیا، اور اپنی نفوس، اب وہ جو کیا ہے قد افلح من زکاہا، جو نفس امارہ ہے کہ جس نے اس کی اصلاح کر لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی جو آبیاری ہے، جو انسان کی روح اور اس کی جو نفس، اس کی کیا ہوگی، آبیاری ہوگی، فقط کہ تربیت ہوگی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اور پھر سے امارہ سے نکل کر اب آپ دیکھیں تو کیا ہے، نفس مطمئنہ تک پہنچے گا۔ اے نفس مطمئنہ کے حامل شخص، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی ہو۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو، ایک شخص کو مطمئنہ راضیہ کا جو مقام ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ کتنی بڑی معراج ہے، مطلب کہ نہ اس کا حساب، مطلب حساب کتاب ختم کر دیتا ہے۔ مگر وہ جو نفس امارہ کا حریص ہے، اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ جو ایک چکنا پتھر، اس کے اوپر مٹی ہے، وہ جو نیکیاں کر رہا ہے اس کے اوپر وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور وہ ایک بارش ہوگی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ویر ایز یہاں پہ کیا ہے کہ ایک گھنے باغ کی مانند ہے، مومن ایک گھنے باغ کی مانند ہے، مومن ایک اچھے مالی کی مانند ہے، مومن ایک اچھا جو ہے وہ کسان کی مانند ہے، جو بہترین طریقے سے جو اپنے اعمال ہیں ان کی افزائش کرتا ہے، بات کرتے ہوئے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ ایک گھنے باغ کی مانند ہے جو بلند اور اعلیٰ درجے کی زمین پر ہے، اور وہ کیا ہے، بلند اور اعلیٰ درجے کی زمین پر ہے،
اور وہ کیا ہے جب اس پر زور کی بارش پڑے، اب جتنی تیز بارش ہوگی وہ اتنا پھل دے گا، مطلب اس پر پانی جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے، اب دیکھیں زندگی سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو تشبیہ دی ہے نا، ہر چیز، انسان کی افزائش کے ساتھ اس کی پیدائش بھی کس چیز سے؟ اسی پانی سے۔ اس مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں، تو جب بھی اس کے اوپر پانی پڑے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ دگنا پھل دے گا، زیادہ بارش ہوگی، اور اس کو زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ اگر اس کے اوپر تھوڑی سی ہلکی سی فوار بھی پڑ جائے گی، پھر بھی کیا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کی ایمان میں، اس کی یقین میں بہترین طریقے سے ترقی دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو ابو جہل ہے اس کو ایک طرح سے جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، اس کی حکومت اور اس کی ساری کی ساری جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو اسٹریٹجیز اینڈ پالیسیز تھیں دنیا کے حوالے سے، مگر اسی کو ابو جہل کا خطاب ملا۔ کیوں ملا؟ کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ ایمان اور یقین کی ترقی نہیں ہوئی، بلکہ ایمان اس سے دور چلا گیا۔ تو ایک شخص دنیا میں بے انتہا کامیاب ہے مگر اس کے پاس ہدایت اور ایمان نہیں ہے، تو اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اپنی آیات کو اوپن اپ کر کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کو، اپنے متقین لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ رشد و ہدایت کے لیے ان آیات کو اتارا، ان زندہ آیات کو اتارا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مومن لوگ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے سمجھائیں۔ باقی اس کے اندر ایک ذرعی جو ایک نقطہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جتنی زیادہ بیج کی آپ اس کو یہ کہیں کہ اس کی کیئر کرے گا، اتنا زیادہ جو ہے وہ اس بیج سے جو ہے وہ کیا حاصل کرے گا، اتنی زیادہ وہ اس سے اس کا جو آؤٹ کم یا اس کا رزلٹ ہے وہ حاصل کرے گا۔ مطلب فصل وہ جو مرضی فصل لگا لے، تو جتنا وہ بیج کے اوپر محنت کرے گا اتنی زیادہ جو ہے وہ کاشت کرے گا۔ یہ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں تو ایک غور و فکر اگر ہم کریں تو یہ ایک سائنٹیفک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بیج کو کتنا زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لگاتے ہیں، زمین کو کتنا اچھا ہم اس کی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ کتنی اچھی کرتے ہیں، پھر اس کو پانی کتنا ڈالتے ہیں، تو جتنا ڈالیں گے اتنا ہی جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوگا۔ اب اسی کی اگر آپ دیکھیں تو ایک مالی انسان کو لے لیں تو جتنا انسان خود اپنے آپ کو جتنی اچھے اپنے اعمال جو ہے وہ پورا اس کا کھیت لگائے گا، جتنا وہ سرسبز ہوگا، جتنی اس کی اچھی جو ہے وہ عادات ہوں گی، جتنے اچھے اس کے اعمال ہوں گے، اتنا ہی خوبصورت جو ہے وہ کھیت اس کو آگے ملے گا، اور جتنی اس کی جو ہے وہ خناس ٹائپ عادات ہوں گی، شیطان صفت جو ہے وہ بندہ ہوگا، اتنا ہی بڑا اس کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ عذاب آگے اللہ تعالیٰ کا تیار ہوگا۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں سمجھانے کے لیے، جو کہ آیت نمبر 266 ہے جہاں پہ رکوع نمبر 4 ختم بھی ہو رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک سرسبز و شاداب گھنا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا؟ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، اب ساری چیزوں کو اعمال سے لنک کر رہے ہیں کہ اب ایک شخص ہے کیا وہ یہ چاہے گا کہ اس کا سرسبز و شاداب ایک گھنا باغ ہو، کس چیز کا؟ کھجوروں کا ہو، انگوروں کا ہو۔ انگوروں کا آپ دیکھیں تو انگوروں کا جس کا باغ دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے اوپر تکبر کرتا ہے، میرا جی انگوروں کا باغ ہے، میرا کھجوروں کا باغ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بہترین قسم کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں کہ دنیا سے آخرت کو اوپن اپ کر رہے ہیں کہ کیا تم چاہو گے کہ میں نے تمہارے لیے، اگر تمہارے اچھے اعمال ہوں گے تو سب کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس باغ کے اندر تمام اقسام کے پھر میوے بھی ہوں، پھر بہترین قسم کے۔ سوچیں کہ کتنا خوبصورت باغ ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہو، مطلب بوڑھے سے مراد یہ کہ وہ بزرگی کی طرف انسان جو ہے وہ اب کچھ 77 سال کا، 78 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا بالکل جو ہے وہ ہو چکا ہے، بزرگ ہو چکا ہے، اس کی اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتا ہے کہ اس کی جو اتھارٹی وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے اس کی اولاد کی طرف، وہ بالکل بیچارہ ایک مظلوم کسی زندگی گزار رہا ہے، اس کے ہاتھ میں نہ کوئی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا جسم کمزور ہو چکا ہے، وہ لاغر ہو چکا ہے، وہ اب اس کو کسی کا سہارا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک انسان کے اوپر ہمیں چیز سمجھنی ہے، ہمیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کمزوری کی حالت میں کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور ابھی اس کی کمزور، اور اب اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اس حالت میں آ چکی ہے کہ وہ بھی کمزور ہو چکی ہے۔ اب ایسے حالات میں اس ایک باغ پر کیا ہو کہ آندھی کا بگولا ہے، اب دیکھیں کہ آندھی کا بگولا آئے گا، آندھی کا بگولا ہے اور اس بگولے میں آگ بھی ہو، تو وہ باغ کیا ہو، جل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے کھول کھول کر اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ تو یہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے جو
ایک انسان کو شجر سے اور ایک منافق انسان جو ہے اس کو شجر سے نہیں تشبیہ دی. کس طرح کا ایک آپ دیکھیں تو دنیا کے اوپر ایک ایسا وہ چھوٹا سا پودا ہے جس کا نہ کوئی دنیا میں نہ کوئی جڑیں ہیں اس کی مضبوطی ہے، نہ اس کا کوئی ساتوں آسمانوں سے کوئی کنیکشن ہے، نہ جو ہے وہ منافق آدمی کا جو دکھلاوے والی چیزیں ہیں نہ وہ آگے پہنچتی ہیں. وہ نیکیوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں صرف اور صرف ریاکاری کے لیے، نیکیوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیکیوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں احسان کو جتلانے کے لیے. تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب وہ شخص ہے بیسک آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ اس کے پاس بڑے بڑے باغ بھی ہیں صرف اس کے اپنے ذہن کے اندر، مگر کیا ہے کہ ایک بگولے کی مانند، ایک آگ کی بگولے کی مانند ایک ایسا زبردست قسم کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بھیجیں گے. ایک آخرت کے دن کیا ہوگا، یہ سب کچھ ہونا ہے اور اس کے اعمال، اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، اور بچے گی اس کی جو کیا کرے گا، جو اچھا مالی بن کر، اچھا کسان بن کر، اچھا مومن بن کر خوب بہترین طریقے سے اپنے اچھے اعمال سے آبیاری کرے گا، اور ورنہ پھر کیا ہوگا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں قرآن کریم کے آیات پر عمل پیرا اور چلنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.